اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خالد کمانڈر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جناب کچھ اس طرح سے ہے، ماڈل ٹاؤن کی بربریت کے بعد دو اور بڑے انسیڈنٹس ہوئے، واقعات ہوئے اسی حکومت میں 2013-2018 تک۔ اس میں ایک پاناما لیکس کا پوری دنیا میں ایک شور و غل ہوا، جس میں پوری دنیا کے جتنے بھی لوٹرز تھے جو اپنے ملک کا اور باقی مال اکٹھا کر کے ادھر ادھر کیا، منی لانڈرنگ کی، اپنی جائیدادیں بنائی ناجائز طریقوں سے، ان ساروں کے نام پاناما لیک پہ آئے۔ بہت سارے لیڈران نے، رہنماؤں نے دنیا کے، انہوں نے معافیاں مانگی، اپنے اپنے عہدوں سے ریزائن کیے، لیکن ہمارے جو حکمران تھے انہیں ایک ذرا برابر بھی شرم نہیں آئی۔ ایک نہیں، دو نہیں، کئی پراپرٹیز پاناما لیکس میں آئیں۔ کس طریقے سے انہوں نے اس ملک کی دولت کو لوٹا، اس عوام کے ٹیکس کے پیسوں کو لوٹا، اور کس طریقے سے وہ یہاں سے باہر لے گئے اور اپنی جائیدادیں بنائیں۔ یہ کسی پاکستانی کا کھیل نہیں تھا جو ان کے نام لے کے آئے، جو ہمیشہ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے رہے ہیں کہ جی ایک پارٹی دوسری پارٹی کے خلاف یہ کرتی ہے، جھوٹے الزامات ہوتے ہیں، سیاسی بیانات ہوتے ہیں، سیاسی مقدمات ہوتے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ ساری چیزیں آئیں اور ان کو عدالت میں لے جایا گیا، کیسز کھڑے کیے گئے، کیسز بنائے گئے، اور ان کی پیروی کی۔ حکومت بھی ان کی اپنی انہی کے خلاف کیسز بننے تھے۔ بات ہی ایسی تھی، بچ نہیں سکتے تھے۔ اور پھر اس اپنی دھن دولت کو، اپنی پراپرٹیز کو چھپانے کے لیے طرح طرح کے بہانے کہ ہم نے ایسے نہیں کیا۔ مطلب ہے کہ آپ دیکھ لیں مریم کا جو بیان، جو انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام میں جگہ جگہ انٹرویوز میں جو چیز بتائی بارہا کہ جی میری باہر تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ جھوٹ بولے کوا کاٹے۔ تو اب وہ پراپرٹیز ان کے نام کیسے ہو گئی؟ ان کو ڈوب کے مرنا چاہیے۔ ایک طرف تو کہتے ہیں جی ہم سے بہتر کچھ نہیں ہے، ہم اس قوم کے مسیحا ہیں، اور دوسری طرف اس طرح کے جھوٹ بولتے ہیں۔ ملک و قوم کو کیسے لوٹ کے کھا گئے ہیں یہ لوگ۔ کوئی قطری خط آ جاتا ہے، اس خط میں بھی جو رائٹنگ ہے وہ اس وقوعے کے کئی سال بعد کی ہے، وہ پیش کر دیتے ہیں۔ ان کا ایک جھوٹا قطری خط، وہاں سے وہ پکڑے جاتے ہیں، ان کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے کہ یہ جو رسم الخط اس میں دیا گیا ہے، یہ تو اس وقت جو ڈیٹ لکھی گئی ہے اس وقت تو یہ تھا ہی نہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی سمجھیں کہ آپ آج سے 40 سال پیچھے چلے جائیں اور کوئی بندہ آپ کو یہ کہہ رہا ہو کہ جی میں نے موبائل پہ اس کو فلاں کو یہ میسج دیا تھا، موبائل پہ ہماری بات ہوئی تھی، موبائل پہ یہ ہماری سیٹلمنٹ ہوئی تھی، تو کون یقین کرے گا کہ 40 سال پہلے موبائل تھا یا نہیں تھا؟ ہاں، وہ جس بندے کو نہیں پتا کہ موبائل کب آئے وہ شاید یقین کر لے، لیکن اب وہ دور نہیں ہے۔ ادھر سے پکڑے گئے، ان کے بیٹے کہتے ہیں جی کہ یہ تو ہماری بہن کی پراپرٹیز ہے، ہمارے بہن کے فلیٹ ہے۔ تو دیکھ لیں لوگوں کی جھوٹ۔ مطلب یہ ہے کہنے کا کہ ان لوگوں نے اتنی لوٹ مار کی، اتنی جائیدادیں بنائی اس ملک کے ٹیکس سے، غریب عوام کے پیسے سے، کہ ان کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کی جائیدادیں کتنی ہیں اور ان جائیدادوں کو بچانے کے لیے جھوٹ کس طرح کا بولنا ہے۔ یہ ان کی حالت ہے۔ اسی طرح کا ایک اور معاملہ جو فوج کے خلاف ڈان لیکس کا آیا، وہ بھی کیس عدالت میں گئے، وہ بھی ان کے خلاف فیصلے ہوئے، جس میں مریم کو، پرویز رشید کو عہدوں سے ہٹایا گیا۔ لیکن ان کی دیکھیں وفا، دیکھیں ان کی اپنے وفادار لوگوں کے ساتھ۔ پرویز رشید صاحب کو منسٹری سے ہٹایا چند دنوں کے لیے، اور چند دن بعد ایک دوسری منسٹری ان کے حوالے کر دی۔ یہ ہوتی ہے وفا، یہ ہوتی ہے وفا جو لوٹ مار میں ہر طرح کے آپ کی مدد کرتے ہیں، ڈاکوؤں کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ اصل وفا ہوتی ہے، اور اسی وفا کا نتیجہ ہے کہ یہ ٹولے جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، ٹولے ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہے، لوٹے جا رہے ہیں اس ملک کو۔ کمی نہیں ہے اس ملک میں کسی چیز کی۔ اسی طرح پاناما لیکس میں ان کا ایک خط سامنے آ جاتا ہے نواز شریف صاحب کا، جس میں ڈکلیئر نہیں کیا تھا ان حلف نامے میں، ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کا اکاؤنٹ ہے جو اپنے بیٹے کی کمپنی سے یہ اپنی ملازمت کر رہے تھے، اسی بیس پہ ان کا اقامہ بھی بنا ہوا ہے، اسی بیس پہ اس کا اکاؤنٹ بھی کھلا ہوا ہے، اور اس اکاؤنٹ سے منی لانڈرنگ بھی ہوتی رہی ہے، پیسے کہاں سے کہاں جاتے رہے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے وہاں پہ تو تنخواہ تو کچھ بھی نہیں تھی،
بہت تھوڑی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں فرماتے ہیں جی کہ میں نے تنخواہ تو لی نہیں ہے، اور نہیں لی ہے تو کیوں اکاؤنٹ کیوں کھلوایا ہے، نوکر کیوں ہوئے ہو؟ مجھے اس چیز کا جواب دینا. دیکھیں یہاں کوئی گورنمنٹ کا ملازم ہوتا ہے یا پرائیویٹ آرگنائزیشن کا جو ملازم ہوتا ہے تو اس سے حلف لیا جاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے، باور کروایا جاتا ہے کہ آپ ملازم ہیں اس ادارے کے، اس ملازمت کے دوران آپ کوئی اور ذاتی کاروبار نہیں کر سکتے، کوئی اور ملازمت نہیں کر سکتے. بڑے شرم کی بات ہے، ہمارے ملک کے چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم ایک ادنا سی ملازمت کر رہے ہیں اپنے بیٹی کی کمپنی میں. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. تو اسی بیس پہ ان کو نائل بھی کیا گیا، اسی بیس پہ ان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا، اور جب ہٹایا گیا تو فرماتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا؟ تمہیں تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے نکالا ہے بھائی. کیوں ان سیاستدانوں میں پابندی نہیں ہوتی کہ جب وہ آفس ہولڈر ہیں اور انہیں بزنس نہیں کرنا چاہیے، وہ اپنے بزنس کے ساتھ کیوں ان کانٹیکٹ رہتے ہیں اور ان کے بزنس دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے ہیں؟ آپ دیکھ لیں ان کی تاریخ، پچھلی 40 سالہ تاریخ، 50 سالہ تاریخ نکال کے دیکھیں. ان لوگوں نے جتنی ترقی کی ہے کیا کسی اور نے بھی کی ہے دنیا کے کسی کونے میں؟ خاص طور پہ 90 کی دہائی میں، 85 کی دہائی میں. اس سے پہلے کیا تھا ان کے پاس؟ تاریخ نکال کے دیکھ لیں، کچھ بھی نہیں تھا. اور اب سینکڑوں گنا ان کی جائیدادوں میں اضافہ ہو چکا ہے. ان کی آنے والی نسلیں صدیوں تک کھاتی رہیں، اڑاتی رہیں، وہ کم نہیں ہو. کہاں سے لوٹا ہے؟ کیا یہ اتنے ہی آئنسٹائن ہے؟ کام تو یہ 2 گھنٹے نہیں کر سکتے، نہ ہی انہوں نے کبھی کیا ہے 2 گھنٹے. جداتیں ان کی دیکھ لیں کتنی بن گئی ہیں، کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. اور غریب عوام جو ہے وہ بیچاری مرے جا رہی ہے، غریب سے غریب ہو رہی ہے. سارا دن صبح اٹھتے ہیں، آدھی رات تک وہ بیچارے کام کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے دن بھر کا فیملی کے لیے کھانا جو ہے اس کا ارینجمنٹ نہیں کر سکتے، اس کا بندوبست نہیں کر سکتے. اور یہ نواب کے بچے کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. حد ہوتی ہے ہر چیز کی. انہوں نے ساری حدیں پار کر دی ہیں. یہ ڈیموکریسی کے نام پہ یہ دھبا ہے، یہ صرف لوٹ مار کے چکر میں ڈیموکریسی کا دامن تھامتے ہیں. ڈیموکریسی ان کو اسی وقت یاد آتی ہے جب ان کی ذاتی جو لوٹ مار میں نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اس پکڑ میں آئے ہوتے ہیں. پھر ان کو ڈیموکریسی آ جاتی ہے، مجھے کیوں نکالا. پھر ان کو یاد آتا ہے، پھر ان کو یہ بھی یاد آتا ہے ووٹ کو عزت دو. کیا ووٹ کو عزت دیتے ہو تم نے تو سارے اداروں کو برباد کر کے رکھا ہوا ہے. سارے اداروں کو اس نوبت پہ لے آئے ہو کہ جیسے وہ تمہارے ذاتی ملازم ہیں. اور شاباش ہے ان اداروں کے کچھ لوگوں پہ بھی جو اس ملازمت کا، ذاتی ملازمت کا تنخواہ گورنمنٹ سے لیتے ہیں اور اس ذاتی ملازمت کا حق ادا کرتے ہیں. شاباش، ایسے ہی رہو. اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.